پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف 2 نام رہ گئے، سیدنا عثمان اور سیدنا علی۔ ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے۔ اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ سیدنا عثمان کو کوئی شرعی سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے۔ ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے۔ علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیے۔ جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آگ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیے۔ مصر کے باغی مدینے پر چڑھ آئے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا۔ وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے۔ رات کی تاریکی میں پھر لوٹ آئے۔ کوفے اور بصرے کے باغیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس وقت بھی سیدنا علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر مامور فرمایا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا۔ اس جھڑپ میں حسن زخمی ہوئے۔ پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی۔ شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں۔ آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے، اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اب مہاجرین، انصار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اصرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں۔ یہ درخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے۔ آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے 3 دن یا 6 دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ وہ 4.25 سال تک خلیفہ رہے۔ اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مصیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ سیدنا عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ جو ہی سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر چاروں طرف پھیلی، لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے۔ ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی،
عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس موجود تھیں۔ شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ 3 آدمی اندر آئے تھے، ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی۔ ان کے علاوہ 2 آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی۔ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا، میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی، تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا۔ نائلہ رضی اللہ عنہا نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تصدیق کی۔ غرض اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے۔ بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ علی سے یہ بات ثابت ہے کہ قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ سیدنا عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرر فرمائے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا، جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہا مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو،
لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں